میں راجہ فیصل ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے، امید ہے آپ بخیریت ہوں گے، آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں دوبارہ سے آپ کے سامنے ایک سٹوری لے کے آیا ہوں کمپنی بہادر کے ایک جرنیل کی، اور کمپنی بہادر کے اس جرنیل کی عیاشیوں کی۔ اور میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا آگے جا کے ویڈیو میں کہ کیسے اس جرنیل نے عیاشیاں کیں، اور اس کی جو عیاشیاں تھیں وہ کس نوعیت کی تھیں، اس کو اینڈ پہ کیا ملا، اور وہ آج کس حالت میں ہے، اور وہ جگہ کس حالت میں جو کہ اس کو ملی۔ تو اس حوالے سے یہ تمام ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا۔ کمپنی بہادر کے بارے میں وہ بتاتا چلوں کہ آپ کو تو بہت ہی اچھے طریقے سے پتہ ہوگا کہ کس طریقے سے سب کانٹیننٹ پہ قبضہ کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے اوبیسلی کمپنی بہادر یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں انگریز یہاں آتا ہے سب کانٹیننٹ میں، اور دھیرے دھیرے سے وہ انڈو پاک کا یعنی کہ بر صغیر کا جو تمام حصہ ہے اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انیشلی وہ صرف اور صرف انفلوئنس بناتا ہے مغل ایمپررز پہ، اور اسی تناظر میں جس میں کہ کچھ لڑائیاں وہ کرتا ہے اور پھر کچھ کے ساتھ وہ الائنسز کرتا ہے۔ اسی تناظر میں وہ جگہ جگہ اپنے جرنیلوں کو بٹھا دیتا تھا، اور انہی جرنیلوں میں سے ایک جرنیل کی کہانی ہے۔ لہٰذا کمپنی کا میں نے نام لیا تو کمپنی کو آپ کہیں کوئی اور کمپنی نہ سمجھنا شروع کر دیجئے گا۔ کمپنی بہادر وین آئی سے اٹ مینس ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس جرنیل کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ 1758 میں غالباً پیدا ہوتا ہے میساچیوسٹ یو ایس میں۔ اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس اور یو کے ان کے آپس میں جو سمبند تھے، جو ان کے آپس میں تعلقات تھے، وہ بہت درینہ تھے، بہت گہرے تھے۔ اور اسی تناظر میں ڈیفرنٹ کمپنیز بن کے یہ بیسیکلی بحری قزاق ہوا کرتے تھے۔ یہ سب کے سب بحری قزاق جو ہیں وہ ہر اس جگہ جہاں پہ کہ وہ خوشحالی دیکھتے تھے وہاں پہ جا کے قابض ہو جاتے تھے۔ اور اسی تناظر میں بر صغیر بھی ان کا آنا ہوا۔ مت بھولیے گا کہ بر صغیر کو اس زمانے میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ وہ اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ یہاں آپ کو ایک تو ہر قسم کی فصل ملتی تھی، ہر قسم کا فروٹ ملتا تھا، ہر قسم کا موسم ملتا تھا، اور یہاں کہیں بھی آپ کو غربت دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ ایک زمانے میں جب مغلوں کا دور ہوا کرتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ کوئی بھوکا نہیں مرتا، کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ رچ سرزمین تھی یہ۔ اور اسی زمانے میں کمپنی بہادر نے یہاں پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ تھی کہ کسی طریقے سے ان کی جو عمارت ہے، ان کا جو پیسہ ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے۔ اور اسی تناظر میں ہمیں فیوچر میں جا کے آگے نظر بھی آیا کہ کیسے یہاں سے کوہ نور ہیرے اور ہر قسم کے جو جواہرات تھے وہ یہاں تو نہیں ملتے، لیکن لنڈن کے کسی میوزیم میں پڑے ہوئے ملتے ہیں، اور ایسے ہی چوری کیا گیا، اور اس کے جتنے بھی وسائل تھے اس کو بھی چوری کر کے لے جایا گیا۔ لیکن بات کرتے ہیں دوبارہ سے میساچیوسٹ میں پیدا ہونے والے اور کمپنی بہادر یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ منسلک ہو کے برٹش آرمی کا حصہ بننے والے، میں بات کر رہا ہوں میجر جنرل سر ڈیوڈ آکٹرلونی کی۔ یہ جو آکٹرلونی ہے یہ بیسیکلی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک میجر جنرل کے عہدے تک فائز رہنے والے آفیسر تھے۔ کمپنی بہادر کا یہ افسر پوسٹ ہوا دلی میں، اور دلی میں اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اوبویسلی گورنمنٹ بہت زیادہ کمزور تھی، تو وہاں پہ وہ اپنی ایک چھوٹی سی فورس کے ساتھ اس کو ایک قلعہ بھی دے دیا گیا جس قلعے میں وہ رہتا تھا، اور وہیں پہ ہی اس نے اوبیسلی رہنا شروع کر دیا اور کمپنی بہادر کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ آف کورس انفلوئنس بنا رہا تھا کمپنی بہادر کے لیے۔ اور اسی تناظر میں ہمیں آنے والے دنوں میں کیا نظر آتا ہے کہ یہ جرنیل، یہ بگڑا ہوا جرنیل کمپنی بہادر کا، برٹش آرمی کا یہ جرنیل، اس کی 13 کانکیبائنز ہمیں نظر آتی ہیں،
13 رکھیلیں نظر آتی ہیں جو کہ اس نے مقامی جو رقص و سرور کی محافل ہوتی تھیں ان محافل میں اگر اس کو کوئی پسند آ جاتی تھی تو وہ وہاں سے اٹھا کے اپنے ساتھ لے آتا تھا اور اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتا تھا. اس کی 13 ایسی جو رقاصائیں ہیں ان کو بغیر شادی کے اس نے اپنے ایک ساتھ رکھا. ان میں اوبیسلی بہت سی ایسی تھیں جو کہ ہندوز تھیں, بہت سی ایسی تھیں جو کہ سکھ اور پھر مسلم بھی تھیں. انہی میں سے ایک جو ہیں ان کا نام مبارک بیگم تھا, مبارک النساء بیگم. اور وہ جو مبارک النساء بیگم ہیں ان کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ پونے میں پیدا ہوئیں. پہلی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنرل صاحب تھے ان سے عمر میں اتنی ہی چھوٹی تھیں جیسے کہ کسی کی کو بیٹی ہو, اور ان کے ساتھ اوبیسلی مغلوں کی ایک محفل میں ان کا رقص ان کو بہت پسند آ گیا. یہ رقاصہ پونے میں پیدا ہوئی ایک نہایتی غریب گھرانے میں. تو اس کے خاندان کے جو سارے لوگ ہیں وہ اسی ٹریڈ کے ساتھ منسلک ہوتے تھے جس کو کہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ رقص و سرور کی محافل میں رقاصہ کے طور پہ جاتی تھی. تو اس کو وہاں سے پسند کر لیا گیا اور اوبیسلی جنرل صاحب نے پھر کمپنی بہادر کے جنرل صاحب نے مغل حکمران سے کہا کہ یہ مجھے چاہیے ہر صورت. تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے. پہلے سے بھی موجود کنکیبائنس رکھیلیں پہلے سے بھی موجود, اور ایک اس کو بھی لے گئے. اس پہ دل آ گیا. اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے قلعے میں ہر وقت سب کے ساتھ اکٹھے ٹہلا کرتے تھے, اور ساری کی ساری جو رکھیلیں ہوتی تھیں ان کے ساتھ یہ چہل قدمی کیا کرتے تھے. کبھی گھڑ سواری کیا کرتے تھے, کبھی ایلیفنٹس کی ہاتھیوں کی سواری کیا کرتے تھے, اور رقص و سرور کی محافل اپنے گھر میں ہی سجائے رکھا کرتے تھے. پھر اسی مبارک جو بیگم ہے اس کے حوالے سے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ان کو اتنا دل آ گیا کہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر جنرل صاحب کمپنی بہادر کے جنرل صاحب آفس میں موجود نہ بھی ہوں تو دیر از سم ون ایلس جو کہ ان کی مہر اٹھا کے لگا سکتا ہے, جس کو کہ کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا, جن کا کہ عرف عام نام جو ہے وہ جرنیلی بیگم بھی ان کو کہا جاتا تھا اس زمانے میں. اور کہتے تھے کہ اگر جنرل صاحب نہیں ہوتے تو جرنیلی بیگم سے ہی مہر لگوا لینا, وہ بھی جنرل صاحب کی مہر ہوتی ہے. تو لہٰذا اسی میں سے ان کی 2 بیٹیاں بھی ہوئیں. ایک بیٹی کی جو شادی ہے وہ ایک مشہور شاعر, عظیم شاعر مرزا غالب, ان کے بھتیجے کے ساتھ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی. لیکن یہ ہے کہ آؤٹ آف ویڈ لاک, کیونکہ انہوں نے کوئی شادی وغیرہ تو نہیں کی ہوئی تھی. لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے جنرل صاحب کی جو عیاشیاں ہیں, کمپنی بہادر کے جنرل صاحب کی عیاشیاں وہ سامنے نظر آتی ہیں. انہی کے حوالے سے خیر جنرل صاحب کا جو قصہ ہے وہ تو اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب کہ وہ میرٹھ میں ایک کیمپین پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ مر جاتے ہیں اور میرٹھ میں ہی دفن ہو جاتے ہیں. تو ان کی جو وفات ہے اس کے بعد جو جرنیلی بیگم تھیں, جو جرنیلی بیگم صاحبہ تھیں, ان کے حصے میں ایک زمین آتی ہے جو کہ اس کے رہنے کی ساری جگہ تھی, اور اس کے ارد گرد بھی دلی میں وہ آج بھی جگہ موجود ہے جہاں پہ کہ یہ ساری کی ساری جو زمین ہے وہ پھر مبارک بیگم یعنی کہ جرنیلی بیگم کے نام لگی. اور اسی جرنیلی بیگم نے پھر ایک وہاں پہ مسجد بھی بنوائی جس کے بارے میں کہ میں بعد میں ذکر کروں گا, اور وہ مسجد آج بھی وہاں پہ موجود ہے, جس بھی حالت میں موجود ہے لیکن موجود ضرور ہے. اس سے پہلے ایک اہم بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جرنیلی بیگم صاحبہ تھیں ان کو نہ تو مغل پسند کرتے تھے نہ ہی ان کو انگریز پسند کرتے تھے. انگریز اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کا انفلوئنس اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جرنیل صاحب کی مہر جو ہے وہ یہ خود ہی لگا دیا کرتی تھیں اور کہتے تھے جرنیلی نے لگائی جرنیل نے لگائی ایک ہی بات ہے. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ برٹش بھی ان سے ناخوش تھے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو لیڈی آکٹلونی کہلوانا پسند کرتی تھیں جو کہ برٹش کو منظور نہیں تھا. اور
پھر آگے جا کے ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ مغل جب بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے تو انہوں نے قدسیہ بیگم کا اپنے لیے خطاب جو ہے وہ پسند فرمایا. بتاتا چلوں کہ مغلوں کے دور میں قدسیہ بیگم کا جو خطاب ہوتا تھا وہ ایکسکلوسیولی جو کنگز ہوتے تھے, شہزادے ہوتے تھے, ان کی ماؤں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اور قدسیہ بیگم کا انہوں نے اپنے لیے ایک لقب جب اپنایا تو پھر مغلوں میں بھی اوبیسلی ان کو ناپسند کیا گیا. لیکن یہ ہے کہ آگے چل کے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پھر کچھ کیمپینز ایسی ہوئیں کہ جو وہاں پہ مبارک باغ میں ایک جو وہ جو قلعہ بنا ہوا تھا وہ سارے کا سارا جو ہے تہس نہس ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ صرف ایک مسجد بچ گئی وہاں پہ, اور وہ بھی ایک ایسی حالت میں بچی کہ اس کو دوبارہ سے بنانا پڑا. وہ مسجد جو پہلے بنائی گئی تھی وہ ٹوٹ پھوٹ گئی, جس کے بعد کہ دوبارہ سے نئی مسجد بنائی گئی. اس مسجد کا نام اوبیسلی پھر دوبارہ سے مبارک مسجد رکھا گیا. اس وقت تو اس مسجد کا نام مبارک مسجد تھا. آج بھی اس کے اگر کتبہ دیکھا جائے سامنے تو مبارک مسجد ہی لکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ عرف عام میں اس مسجد کو رنڈی کی مسجد کہا جاتا ہے. یہ آج بھی موجود ہے, اور میرے خیال میں اگر انڈیا سے یا دلی سے خصوصاً اگر کوئی دیکھ رہے ہیں تو وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ عرف عام میں ان کے جو جس جگہ یہ مسجد موجود ہے وہاں پہ کسی سے بھی پوچھ لیں تو وہ ان کو مبارک مسجد اتنا نہیں پتا جتنا کہ وہ رنڈی کی مسجد کہہ کے اس کو پکارتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک مبارک بیگم نے جنرل صاحب کے ساتھ مل کے ایک اسٹیچر کی جتنی سیڑھیاں تھیں وہ طے کرتی گئیں, منازل طے کرتی گئیں. ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اپنے لیے قدسیہ بیگم کا جو خطاب ہے وہ لقب لے لیا, اور دوسری طرف سے اپنے آپ کو بیوی ظاہر کر دیا کہ میں جنرل صاحب کی لیڈی ہوں, اور جرنیلی بیگم کے خطاب تک ملتے رہے. لیکن وفات کے بعد ان کی ایک ہی نشانی بچتی ہے, اور وہ ایک نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے جب مسجد بنائی کہ چلو میں کوئی اچھا کام کر جاؤں, اور وہ مسجد جو ہے مبارک مسجد کا نام رکھتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ آج بھی اس مسجد کو رنڈی کی مسجد کہا جاتا ہے. کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ کمپنی بہادر کے جو جرنیل ہیں ان کا بھی اب کہیں نام و نشان نہیں, اور کمپنی بہادر کی جو وہ جرنیلی بیگم تھیں جو وہ قدسیہ بیگم بننے کی کوشش کر رہی تھیں ان کا بھی کوئی نام و نشان کہیں نہیں ملتا. ہاں ان کی ایک ہی نشانی ملتی ہے جس کو کہ انہوں نے نام تو مبارک مسجد رکھتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ لوگ ان کو آج بھی رنڈی کی مسجد کہتے ہیں. اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ مسجد انہوں نے بنوائی تھی, اور ان کی عرف عام آج بھی وہی ہے جو کہ ایک رقاصہ کے طور پہ شروع ہوتی ہے, اور جو کہ ایک جرنیل کے ساتھ اپنے ناجائز سمبندھ رکھ کے اس نے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا. لیکن کیا ہے کہ آج بھی اس کو اسی نام سے یاد رکھا جاتا ہے. لہٰذا کہنے کا مقصد اس سٹوری کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کوئی کمپنی بہادر کا ہو یا کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہو یا برٹش جرنیل ہو یا کوئی بھی ہو, اس کے جتنے بھی کوئی کرتوت ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ منسلک لوگوں کے جتنے بھی کوئی کرتوت ہوتے ہیں ان کو کوئی اچھے کام کرنے کے بعد بھی اچھے کاموں کی وجہ سے یاد نہیں رکھتا, لیکن صرف اور صرف انہی وجوہات کی بنا پہ ان کو یاد رکھا جاتا ہے جن کی وجہ سے وہ اپنا مقام بناتے ہیں معاشرے میں. بہت شکریہ.